بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جو والدین، ماں باپ، ممی پاپا انگلی پکڑ کے چلنا سکھا دینا، وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ چلنا سکھاتے 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 جہنم تک لے جا کے چھوڑے۔ اچھی طرح سے سمجھیے میری اس بات کو۔ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے 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 اپنے بچے کو جہنم تک لے کے جا کے چھوڑے۔ صرف پیٹ بھرنے کی فکر کرنا ماں باپ کا کام نہیں ہے۔ صرف اور صرف پیٹ بھرنے کی فکر کرنا ماں باپ کا کام نہیں ہے۔ ان کی ہدایت کی فکر کرنا بہت 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 ضروری ہو گیا۔ بہت ضروری ہو گیا کہ آپ لوگ یہ چاہیں گے، خود اپنے بارے میں بھی نہیں چاہیں گے اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی یہ بات نہیں چاہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک کام سے خوش ہو دوسرے کام سے ناراض ہو جائے، ایک کام سے خوش ہو دوسرے کام سے ناراض ہو جائے۔ سوچ کے دیکھو ہم کیا سمجھتے، ہم نے عبادت کرے نا تو اللہ ہم سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، اور بے شک ہوتا نا اس کی عبادت کرنے والوں سے، اس کی تسبیح بیان کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ہماری زندگی میں کئی موقع آ کے جا رہی معاملات کے، اور وہ معاملات صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض، معاشرت کے، اور وہ معاشرت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض، اور اخلاقیات کے، اور وہ اخلاق صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ ہمارے سے ناراض۔ سوچ کے دیکھو، ہم خود بھی نہیں چاہ رہے، خود کے واسطے بھی یہ بات نہیں چاہ رہے کہ ایک عمل سے اللہ ہمارے راضی ہو جائے تو دوسرے عمل سے ناراض ہو جائے، ایک عمل سے راضی ہو جائے تو دوسرے عمل سے ناراض ہو جائے۔ سوچ سمجھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات سے خوش ہے کہ نہیں ہے، ہمارے معاشرات سے خوش ہے کہ نہیں ہے، اور یہ معاملات، معاشرات، اس کا تعلق ہے نا حقوق العباد سے رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقوق اللہ میں معاف کروں گا، حقوق العباد میں جب تک جس کا حق مارا گیا وہ نہیں معاف کرے گا تو میں بھی معاف نہیں کروں۔ اور یہ سارے کے سارے جو معاملات جڑے لے نا، اخلاقیات کے، معاملات کے، معاشرات کے، یہ حقوق العباد میں آتے ہیں۔ اللہ کے واسطے غور کرو اس بات میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت سے خوش ہو رہے، یہ دوسرے کاموں سے ناراض ہو رہے، عبادت سے خوش ہو رہے، اور موقع کئی موقع آ کے چلے جا رہے۔ مثال کے طور پہ دن بھر میں جو 12 گھنٹے رہتے ہیں نا، 12 میں سے 7 پکڑو یا 8 پکڑو، اس میں سے کئی موقع ہمارے پاس ایسے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے آ کے چلے جا رہے، اور ہم اللہ کو خوش نہیں کر پا رہے۔ سوچ کے دیکھو، ہماری سوچ صرف حد تک بیٹھی لی ہے کہ عبادت میں خوش نہیں کر رہے تو نہیں، عبادت کے علاوہ بھی معاملات کو بھی عبادت سمجھو، معاشرات کو بھی عبادت سمجھو، اخلاقیات کو بھی عبادت سمجھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک جسم کے جیسا قرار دیے، اس کو بھی عبادت سمجھو۔ سوچ کے دیکھو ہم کیا کر رہے، ایک طرف راضی کر رہے، تھوڑا سا راضی کر رہے، اس کے بعد کیا کر رہے، ناراض کر رہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے کئی موقع آ رہے، سچ بولنے میں، سچ یا جھوٹ دونوں میں سے تو جھوٹ کو چن ڈالے۔ معاشرے میں کیا پھیلا رہے، خیر پھیلا رہے کہ شر پھیلا رہے۔ بیٹے کی شادی کا ٹائم آیا، اللہ کو بھول جا رہے، یا اسے ٹائم پہ منمانی کر رہے، پھر اللہ کو ناراض کر دے رہے۔ سوچ کے دیکھو،
बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे, फिर अल्लाह को नाराज़ कर रहे। रिश्तेदारों के हुकूक अदा नहीं कर रहे, फिर अल्लाह को नाराज़ कर रहे। गरीबों यतीमों के साथ उसने सलूक नहीं कर रहे, उनको दे रहे नहीं, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हमको दिया उसमें से खर्च करो, नहीं खर्च कर रहे, फिर अल्लाह को नाराज़ कर। अल्लाह को खुश करने के वास्ते क्या समझ रहे हैं हम कि हमारी इबादत से अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा वजीफ़े पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करेंगे, हाँ करेंगे, सही बात है, उससे अल्लाह खुश होगा, और ये सब बातों से अल्लाह ताला नाराज़ हो रहे हैं हमारे से, ये भी तो समझना ज़रूरी है ना बहुत ज़्यादा। अल्लाह हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे।